السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سٹی مینشن کرتے ہیں۔ ارے میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، انڈیا سے۔ ہم نے آپ کی تقریر سنی، آپ کے جوابات سنے، بڑے معقول جواب اور مناسب جواب آپ نے دیے، شرعی اعتبار سے بہت پسند آئے۔ مگر ایک اسی مسئلے پر ایک مسئلہ جو ہے خمس کے معاملے میں جب آتا ہے کہ حرام حلال میں مخلوط ہو جائے تو سب پر خمس دیا جاتا ہے، تو یہ حرام کیسے بھائی جائز ہو جائے گا؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر جان تھوڑا سا ہم مسئلے کو پہلے سمجھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو میری حیثیت اس کے اعتبار سے آپ کو جواب دے سکوں کہ شریعت ہمیں چاہتی ہے کہ ہم اپنے مال کو، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیں، اور اس کے آثار ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں اور انسان کو وہ ترقی کی طرف لے کر جاتی ہیں چیزیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کسی بھی وجہ سے بہت سارے شرعی مسائل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور کسی اسٹیج پر خدا ان کے اوپر لطف کرتا ہے اور وہ اپنے ان گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان گناہوں کا ازالہ کریں اور استغفار کریں۔ تو اب ان جنرل پہلے میں آپ کو ایک عرض کر دوں بات کو، پھر آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ مثلا ہم سبھی گناہ گار ہیں، ہم سبھی سے کوئی نہ کوئی انسان ہے، ہم سے غلطی ہونے کا امکان موجود ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں کہیں جو بھی میں نے غلطیاں کی ہیں اس کو میں چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھے معاف کرے، تو جتنی اب شدت کے ساتھ میں استغفار کے مراحل کو، توبہ کے مراحل کو طے کروں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نے وعدہ کیا ہے میرا خلوص اور میرا کام جو ہے اگر میں صحیح انجام دے رہا ہوں تو خدا معاف کر دے گا۔ اب اس کے سٹیپس کیا کیا ہیں؟ مثلا میں توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کرنے کے بعد میں پوری شدت کے ساتھ ترک گناہ کرتا ہوں، ایک طرف گناہ چھوڑ دیتا ہوں بالکل، ادھر سے میں متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کے استغفار کرنا شروع کرتا ہوں۔ اب ان میں سے بہت سارے ہیں جو کہ صرف استغفار سے پورے ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں گناہ کے جو استغفار سے پورے نہیں ہوتے، بلکہ مثلا آپ نے کسی کا دل دکھایا اور آپ کو پتہ بھی ہے، تو اگر آپ اس سے معافی مانگتے اس سے حلالیت طلب کر سکتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو گو، آپ کو جا کے اس سے حلالیت لینی ہوگی۔ اب اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ اوپر آتے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خلوص اور نیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور ایٹ موسٹ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کر دیتا، ان کے نشانوں کو مٹا نہیں دیتا۔ اگر انسان میں واقعاً اسٹرینتھ ہے اور وہ واقعاً اپنے آپ کو توبہ کی اس منزل پر لے جانا چاہتا ہے تو حتیٰ فرمایا کہ مبدل السیئات بالحسنات، پروردگار طاقت قدرت رکھتا ہے کہ اگر اس کا بندہ توبہ کرنے پر آئے تو وہ حتیٰ اس کے گناہوں کو تبدیل کر دیتا ہے نیکیوں میں۔ تو آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو سمجھیے گا کہ میں نے تو گناہ کیے ہوئے تھے، لیکن میری اگر توبہ کی سٹیج اور میرا توبہ کا کام جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے اور میرا خلوص اتنا زبردست ہے اور میں نے واقعاً اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا ہے اور توبہ کے اس درجے کو حاصل کر لیا ہے، تو پروردگار حتیٰ میرے اوپر فضل کیا کرے گا کہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ اگر آپ کو مرحلہ سمجھ میں آ گیا تو اب ہم آ جاتے ہیں مالی مسائل کی طرف کہ اب کوئی جیسے انسان ہے، ایک ٹائم گزار دیا، اس نے متوجہ نہیں تھا، اب متوجہ ہوا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے جس کا جو حق کھایا ہوا ہے، جو آپ واپس کر سکتے ہو وہ واپس کرو، لیکن بعض اوقات آپ جانتے ہیں سچویشن ایسی ہو جاتی ہیں کہ بندے کو کچھ چیزوں کے علاوہ باقی کچھ یاد نہیں ہوتا، بس اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری دولت جو ہے یا میرے پاس جو پیسہ ہے اس کا ایک اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، حرام ہے۔ اب یہ جو میرے پاس اتنا پیسہ حرام آ گیا، مجھے اندازہ ہے کہ اس میں سے اتنا حرام ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو استعمال کروں، تو ون آف دا اسٹیج وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اس مال کو اپنے لیے حلال قرار دینے کے لیے اس کا خمس نکالے گا۔ اب یہ اس مورد کا ہوگا کہ جس کا اس کو بالکل نہیں پتا کہ اب اس میں کتنا تھا کیا نہیں تھا، کس کا تھا کس کا نہیں تھا، یہ اس کے لیے ہے۔ جس کا پتا ہے وہ نہیں ہے، جس کا آپ کو معلوم ہے کہ خدا نخواستہ میں نے کسی کے ساتھ یہ کر دیا تھا تو اس پہ آپ کے لیے چھوٹ نہیں، کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹ کہاں پر جا کر ہے؟ یہ چھوٹ وہاں پر جا کر ہے کہ جہاں پہ کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، تو ویری فرسٹ سٹیپ کیا ہے کہ وہ مال کہ جس میں حرام مخلوط ہو چکا ہے، اور اب یہ یاد رکھیے گا، مخلوط کا معنی کیا ہے کہ اس میں حلال ہے، یہ وہ مال کی بات نہیں ہو رہی جو سرے سے پورے کا پورا ہی حرام ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، بات کس کی ہو رہی ہے؟ مخلوط بے حرام، یعنی وہ مال جو حلال آپ کا بھی تھا، حلال طریقے سے آپ نے کمایا تھا، اب اس میں حرام بھی مکس ہو گیا۔ تو چونکہ پروردگار رؤوف رحیم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کا حلال پیسہ ضائع ہو، لہٰذا اس کا ویری فرسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر بالکل ایسی کوئی کنڈیشن آ گئی ہے تو آپ اس کا خمس نکالیں۔
این ممکن ہے کہ جو آپ نے خمس نکالا ہو وہ زیادہ ہو، این ممکن ہے جو آپ نے خمس نکالا ہو وہ کم ہو، لیکن جب آپ خلوص نیت کے ساتھ نکالتے ہیں تو پروردگار اپنے لطف اور احسان سے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کے لیے اس چیز کو جائز قرار دیتا ہے.